السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ ہم ضوابط الجرح والتعدیل کا دراسہ کر رہے تھے اور ان ضوابط کو پڑھتے پڑھتے تقریباً ہم 14ویں قاعدے میں تھے۔ کہاں پر تھے؟ 14ویں ضابطے یا قاعدے میں تھے۔ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں قد يرد التوثیق والتضعیف من الائمة مقیدین فلا يحكم بواحد منهما على الراوی باطلاق بل بحسب ما يقتضیان معا من جرح و توثیق۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، توثیق و تضعیف جو ائمہ جرح و تعدیل سے وارد ہوتی ہے راویوں کے تعلق سے، وہ مقید ہوتے ہیں، مطلق نہیں ہوتے، بلکہ وہ مقید ہوتے ہیں، کسی چیز کے ساتھ بندھے ہوتے ہیں، خاص ہوتے ہیں کہ جب ایسی حالت ہوگی تب یہ تضعیف ہوگا، یا ایسی حالت ہوگی تب یہ ثقہ ہوگا۔ تو جب ہم کسی راوی کے اوپر حکم لگانے جا رہے ہیں تو علماء کے کرام کے اقوال کو ایسے ہی نہیں لے لیں گے کہ یا مقید پر مقید کر دیں گے یا مطلقاً لے لیں گے، بلکہ جس حالت میں یا جس طریقے سے یا جس جہت میں علماء جرح و تعدیل نے اس بات کو کہی ہے، ہم اسی طریقے سے اسی انداز میں اس بات کو لیں گے۔ اگر مطلق کہا ہے تو مطلق، یا مقید کہا ہے تو مقید۔ تو وہی کہا فلا یحکم بواحد منہما، ان دونوں قولوں کو لے کر کے کسی راوی کے اوپر ایسے ہی مطلقاً حکم نہیں لگا دیا جائے گا، بل بحسب ما یقتضیان معا، بلکہ جس چیز کا اس وقت وہ تقاضا کر رہی ہے کہ یہاں ایک قول مقید علماء نے کہا ہے تو مقید، جرح مقید کہا ہے تو جرح مقید، توثیق مقید کی ہے تو توثیق مقید۔ تو جو علماء نے جس طریقے سے جس حالت میں جس سچویشن میں بات کہی ہے جرح و تعدیل کی روات کے تعلق سے، ہم اس کو اسی حالت میں راوی پر لاگو کریں گے اور راویوں پر اپلائی کریں گے۔ اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ کا فرماتے ہیں وَمِن صُوَرِ ذَلِكَ مَا يَلِي، اس کی کچھ صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے؟ توثیق الراوی فیما حدث به فی بلد دون آخر، کہ راوی کو ثقہ کہنا فیما حدث به، جو اس سے بیان کیا گیا ہے، فی بلد دون آخر، ایک شہر میں اس کے علاوہ کے شہر میں نہیں۔ یعنی کوئی راوی ہے، اس نے حدیثیں سنی کوفہ میں، اور علماء نے کہا اس کی جو کوفہ کی حدیث ہے وہ صحیح ہے، پھر وہی راوی حدیث سنا ہے بصرہ میں، اور علماء نے کہا اس کی جو بصرہ والی حدیث ضعیف ہیں، تو کیا ہم اس کو مطلقاً کہہ دیں گے ثقہ یا مطلقاً ضعیف کہہ دیں گے؟ نہیں، بلکہ جب بھی ہم راوی کے اوپر حکم لگائیں گے تو کہیں گے کہ اس کی کوفہ والی جو روایت ہے ثقہ ہے، اور بصرہ والی جو روایت ہے وہ ضعیف ہے۔ تو وہی کہا توثیق الراوی، راوی کو ثقہ گرداننا، ثقہ کہنا، فیما حدث به، جو اس سے بیان کیا گیا ہے، فی بلد دون آخر، ایک شہر میں اس کے علاوہ میں نہیں، یعنی جس شہر میں اس سے حدیثیں بیان کی گئی ہیں یا جس شہر میں اس نے حدیثیں بیان کی ہیں اس میں ہم اس کو کیا کریں گے؟ ثقہ کہیں گے، اس کے علاوہ میں نہیں کہیں گے۔ کہتے ہیں وذالک لکون الراوی حدث فی مکان لم تکن معه فیہ کتبہ فخلطا، کہ راوی کسی شہر کے اندر کسی علاقے میں گیا، وہ حدیثوں کو بیان کرنے لگا، اس کے ساتھ اس وقت کتابیں تھیں، تو وہ کتابوں کے ساتھ جب حدیث بیان کیا تو اس کو اختلاط کا شکار نہیں ہوا، لیکن جب یہی راوی بغیر کتاب کے، جو اس کے ساتھ موجود نہیں تھی، جس میں اس نے اپنی کتابوں اپنے حدیثوں کو محفوظ کر کے رکھا تھا، لکھ کر کے رکھا تھا، اور حدیثوں کو بیان کر دیا، تو کیا وہ اختلاط کا شکار ہو گیا؟ تو کیا ہوا؟ اختلاط کا شکار ہو گیا۔ تو جب جس علاقے میں یا جس گاؤں میں، جس شہر میں اس نے کتابوں کے ساتھ حدیث بیان کی، اس کی حدیث کو قبول کیا جائے گا، اور جس علاقے یا شہر میں اس نے حدیث سے بغیر کتاب کے بیان کی، جس میں وہ اختلاط کا شکار ہوا، اس کی حدیثوں کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں او لکونہ سمع فی مکان من شیخ فلم یثبت عنہ، کہ وہ کسی شیخ سے کسی علاقے میں، کہیں کسی جگہ پہ، کسی شہر میں حدیثوں کو سنا، لیکن اس نے وہ ضبط نہ کر سکا، اور اسی طریقے سے اس حدیث کو دوسرے علاقے میں، دوسرے شہر میں سنا، لیکن وہ ضبط کر لیا۔ تو اس طریقے سے علماء کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے کہ فلاں شہر کی اس کی حدیثیں ضعیف ہیں اور فلاں شہر کی اس کی حدیثیں ثقہ ہیں۔ تو علماء جرح و تعدیل جو لوگ روات پر حکم لگاتے تھے مقید کر کے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ جب ہم اس کو تنفیذ کریں راویوں کے اوپر، تو کیا کریں؟
اس کو جس حالت میں جس سچویشن میں علماء کرام نے کہا ہے اس کو ہم اسی پر لاگو کریں اور اسی حالت میں تنفیذ کریں. یہ نہیں کہ مقید کا علماء نے قول کو مقید کہا ہے آپ اس کو مطلق کر دیں. اور اس کی مثال میں سے معمر بن راشد الازدی ہیں، حدیث بالبصرہ فی اضطراب. معمر بن راشد الازدی ان کی حدیث جو بصرہ کی ہیں وہ ثقہ نہیں ہے، بلکہ مطلب حدیث صحیح نہیں ہے، اور ان کی اس حدیثوں میں اضطراب ہے کیونکہ ان کے ساتھ ان کی کتابیں موجود نہیں تھیں، اس لیے جو کچھ وہاں پر بیان کیا وہ حدیثیں جید نہیں ہیں. لیکن ان کی حدیثیں جو کچھ انہوں نے یمن میں پڑھائی بیان کی وہ حدیثیں کیا ہیں؟ ثقہ ہیں، وہ حدیثیں ان کی کیا ہے؟ صحیح ہیں. اس کے بعد اس کی جو دوسری صورت ہے توثیق الراوی فیما حدث به عن اہل اقلیم دون آخر. توثیق الراوی فیما حدث به عن اہل اقلیم دون آخر. کہتے ہیں وذالک لکون الراوی سمع من اہل مصر او اہل اقلیم فحفظ حدیثهم وسمع من اہل مصر آخر او اقلیم آخر فلم يحفظ حدیثهم. اس کی شرح یہ ہے کہ توثیق الراوی فیما حدث به عن اہل اقلیم کہ راوی کو ثقہ کہنا ان حدیثوں میں جو کچھ اس سے بیان کیا ہے کسی شہر کے لوگوں نے اور اس نے ان کی حدیثوں کو یاد کر لیا تو اس کی حدیث کیا ہوگی؟ ثقہ ہوگی. دون آخر، اور اس کے علاوہ کسی دوسرے شہر کے لوگوں نے کسی دوسرے شہر کے علماء نے اس سے حدیث بیان کی اور اس کو یاد نہ کر سکا تو اس کی حدیث سے کیا ہوگی؟ وہ ضعیف ہوگی. تو وہی کہا وذالک لکون الراوی سمع من اہل مصر، کسی علاقے کسی قریہ کسی اقلیم کسی شہر کے لوگوں سے وہ حدیث سنتا ہے اور ان کی حدیثوں کو کیا کر لیتا ہے؟ وہ ضبط کر لیتا ہے، حفظ کر لیتا ہے، تو اس کی حدیث مقبول ہوگی. لیکن وہیں پر کسی دوسرے قریہ کے لوگوں سے کسی دوسرے علاقے کے شہر کے لوگوں سے علماء سے وہ حدیث سنتا ہے اور اس کو وہ ضبط نہیں کر سکا، اس کو یاد نہیں کر سکا تو اس کی حدیثیں کیا ہوں گی؟ وہ ضعیف ہوں گی. اس کی مثال کیا ہے؟ اسماعیل بن عیاش الحمصی اذا حدث عن الشامیین فحدیثہ جید. اسماعیل بن عیاش الحمصی جب وہ شامیوں سے روایت کرے تو اس کی حدیث کیا ہوگی؟ جید ہوگی. لیکن یہی جب شامیوں کے علاوہ سے روایت کرے اور شامیوں کے علاوہ کی حدیث کو ذکر کرے تو اس کی حدیث کیا ہوتی ہیں؟ وہ اس کی وہ حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں. اس کی وہ حدیثیں کیا ہوتی ہیں؟ ضعیف ہوتی ہیں. اسی طریقے سے اس کی صورتوں میں سے تیسری صورت ہے توثیق روایت الراوی اذا جاءت من طریق اہل اقلیم دون آخر. توثیق روایت الراوی اذا جاءت من طریق اہل اقلیم دون آخر کہ راوی کی روایت کو ثقہ کہنا، راوی کی روایت کو صحیح کہنا جب وہ روایت کسی علاقے یا کسی شہر کے لوگوں کے طریق سے آئے اور تو اس کو ثقہ کہیں گے، اور اسی طریقے سے کسی دوسرے علاقے کے شہر کے لوگوں سے آئے کسی دوسرے علاقے کے لوگوں سے آئے یا کسی دوسرے شہر کے لوگوں سے آئے تو اس وقت کیا کہتے ہیں؟ ضعیف کہتے ہیں. کہتے ہیں وذالک لکون الراوی قد حدث عنہ اہل اقلیم فحفظ کہ کسی شہر کے لوگ اس سے حدیث کو بیان کرتے ہیں تو اس نے ان کی حدیثوں کو یاد کر لیا اور اس کے علاوہ دوسرے شہر کے لوگ اس سے حدیث بیان کرتے ہیں تو وہ یاد نہ کر سکا. اس کی مثال زہیر بن محمد الخراسانی المکی یروی عنہ اہل العراق احادیث مستقیمہ کہ اہل عراق جو ہیں اس سے حدیث کو روایت کرتے ہیں اور اس کی حدیث کیا ہے؟ مستقیم ہے، صحیح ہے. اور یروی عنہ اہل الشام، اور اسی طریقے سے شامیین اس سے حدیث روایت کرتے ہیں، وہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہیں، وہ حدیث کیا ہے؟ منکر ہے. تو راوی کو کبھی کبھی وہ کسی علاقے کے لوگ اس کی حدیثوں کو اس سے بیان کرتے ہیں تو کچھ علاقے کے لوگوں کی حدیثیں اس شیخ سے اس راوی سے صحیح ہوتی ہیں اور وہیں پر دوسرے علاقے کے لوگ دوسرے شہر کے لوگ اس سے حدیثوں کو بیان کرتے ہیں تو اس کی روایتیں کیا ہوتی ہیں؟ ضعیف ہوتی ہیں. اس کی روایتیں کیا ہوتی ہیں؟ ضعیف ہوتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ زہیر بن محمد الخراسانی ہیں، جب ان سے اہل عراق روایت کرتے ہیں تو ان کی حدیثیں صحیح ہوتی ہیں، اور اسی طریقے سے جب اہل شام ان سے روایت کرتے ہیں تو ان کی حدیثیں صحیح نہیں ہوتی ہیں.
آج کا درس ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.